سبحان اللہ، وہ مدینہ دکھا دے رب کریم، تو کیا بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری، اور حاضری کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں۔ ہم درود ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا، درود ذریعہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کا، اور درود قبول ہی قبول ہے، کیونکہ درود، اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسی دعا ہے، درود جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں، غور کریں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمت بھیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے آقا اور ہمارے مولا پر اے اللہ رحمت نازل فرما۔ اپنے لیے بندہ دعا نہیں کرتا، وہ تو عرض کر رہا ہے بارگاہ الہی میں کہ اے اللہ ہمارے آقا اور مولا پر درود بھیج، تو یہ دعا تو قبول ہونی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ درود قبول ہی قبول ہے، کہ یہ دعا ہے دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کی اور نبی پاک پر رحمت نازل کرنے کی دعا ہے۔ یہ اللہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، پھر ہم کیوں غافل رہیں؟ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود تو وہ وظیفہ ہے جس کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ دعا کے اول اور آخر میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ دعائیں قبولیت کو پہنچتی ہیں۔ فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ حجاب میں ہے، دعا معلق ہے، جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا تو جو ہے درود قبولیت کا سبب ہے دعاؤں کی۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور یہ درود سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں، عقدے، پیچیدگیاں دور ہوتی ہیں۔ بہت سارے واقعات درود پاک کے فضائل میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک واقعہ ممکن ہے آپ نے پہلے بھی سنا ہو، کتابوں میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص جس نے کسی سے 3000 دینار قرض لیا اور تاریخ میں مقرر کر لی گئی، مگر ایسا ہوا کہ وہ 3000 دینار لینے کے بعد ایسی مشکلات میں گرفتار ہوا کہ کنگال ہو گیا۔ اس شخص نے قاضی کی بارگاہ میں جا کر مقدمہ درج کر دیا۔ قاضی نے طلب کیا اور فیصلہ سنا دیا کہ 1 ماہ کے اندر، 1 مہینے میں یہ 3000 درہم اس نے ادا کرنے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ فیصلہ سننے کے بعد باہر آیا، اسے یاد آیا کہ درود جو ہے وہ غموں کا مداوا کرتا ہے، درود پریشانیاں بہا کر لے جاتا ہے، کیوں نہ میں اپنے آقا اور مولا پر درود پاک پڑھوں۔ اس نے کونا سنبھال لیا، درود پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا۔ 27 دن گزر گئے، اور ایک بات یاد رکھیے، دیکھیں کہ ایک عمل جو ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل زیادہ مقبول ہے، اگرچہ وہ قلیل ہو مگر ہو مستقل۔ میں واقعات کی کتاب میں درود پاک کے فضائل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، پنجاب میں ہی وہ بزرگ ہیں، غالباً میں نام بھول گیا، علامہ توسیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے، یا علامہ مہاروی، نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس کے حضور آنکھیں چلی گئیں، آنکھیں نہیں ہیں، فرمایا درود پڑھ۔ وہ درود پڑھ کر پھر آیا، کہا حضور بینا نہیں ہوا۔ فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تیری مشکل آسان نہ ہو، جا کثرت سے درود پڑھ۔ کہتے ہیں وہ شخص درود پڑھنے میں مصروف ہو گیا، اور 9 لاکھ مرتبہ جب اس نے درود پڑھ لیا اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ تو اعتقاد کے ساتھ اور مستقل عمل کیا جائے تو پھر جو ہے وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ چنانچہ اس شخص نے 27 دن تک جب پڑھتا رہا، ایک دن رات سویا 27 دن کے بعد، تو خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے جا تو علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اس کے پاس جا کر کہنا اس سے کہ میرے قرض ادا کرنے کا بندوبست کر دے، 3000 دینار مجھے دے دے۔ اور آنکھ کھل گئی، مگر اٹھنے کے بعد اس نے غور کیا کہ میرے پاس اس کی کوئی دلیل تو نہیں، اگر میں وزیر صاحب کے پاس جاتا ہوں
اور وزیر نے اگر مجھ سے پوچھ لی دلیل تو میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں، تو خواب تھا۔ پھر سو گئے اور قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دیدار کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس اور جا کر اس سے کہو کہ وہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ پھر آنکھ کھلی، بہت خوش ہوئے، مگر یہ خیال آیا کہ کہیں وہ رد نہ کر دے میری بات کو، میرے پاس کوئی اس کی دلیل تو نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لاتے ہیں اور پھر یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ علی بن عیسیٰ کے پاس کہ وہ تمہارے 3000 دینار ادا کر دیں۔ عرض کیا حضور، اگر وہ اس سے دلیل طلب کریں گے تو میں کیا کہوں گا؟ فرمایا اس سے کہنا، اسے دلیل طلب کرے تو اس سے کہنا کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد کسی سے کلام کیے بغیر جو ہے وہ 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جس کا اللہ اور نکیرین، اللہ اور جو ہے یہ فرشتوں کے علاوہ، کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ حضور کو تو علم تھا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ درود پاک پیش کیا جا رہا تھا، کسی اور سے وہ تذکرہ نہیں کرتا تھا اس کا۔ جاؤ یہ دلیل دے دینا۔ آنکھ کھل گئی اور وہ وزیر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے 3000 دینار آپ ادا کر دیجئے۔ اور خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ حکم فرمایا ہے، نبی پاک نے خواب میں مجھے فرمایا ہے کہ تم علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو علی بن عیسیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو فوراً جواب دیا کہ کیا تم روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک نہیں پڑھتے، جس کا کرامن کاتبین اور رب کریم کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے؟ وہ خوش ہوئے اور انہوں نے، علی بن عیسیٰ وزیر نے 3000 دینار اس کی جھولی میں ڈالے اور کہا یہ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ 3000 دینار اور دیے اور کہا اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالو۔ 3000 دینار اور دیے اور کہا جاؤ اس سے کاروبار کرو اور مجھ سے سلسلہ منقطع نہ کرنا، جب کبھی حاجت ہو میرے پاس آ جانا۔ 9000 دینار لیے، خوشی خوشی اس کی تو عید ہو گئی۔ قاضی صاحب کے دربار میں پہنچتا ہے اور 3000 دینار گن کر پیش کرتا ہے۔ قاضی حیران ہے، یہ مفلس تھا اور ابھی قرض خواہ نے کچھ عرصے پہلے ہی اس کے لیے رٹ دائر کی تھی، مقدمہ دائر کیا تھا، اتنے زیادہ رقم اس کے پاس آ کیسے گئی؟ جب اس سے قاضی نے پوچھا تو انہوں نے وہی خواب بیان کر دیا۔ قاضی اتنا خوش ہوا اور کہا ٹھہرو، ارے وہ وزیر صاحب ہی اس میں برکت لیں گے، میں محروم رہ جاؤں گا؟ ٹھہرو۔ وہ گھر گئے اور 3000 دینار لے کر آئے اور کہا کہ تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ بات سنی کہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائیں، کہا میں اپنے قرض کو واپس لیتا ہوں، اور اس نے لکھ کر دیا کہ میں رسول خدا اور خدا کے واسطے اس کو اپنا قرض معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے کہا قاضی صاحب یہ اپنے 3000 دینار واپس لے لیجئے۔ قاضی نے کہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3000 دینار تمہیں پیش کی وہ واپس نہیں لوں گا۔ چنانچہ وہ شخص 12000 دینار لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس لوٹا۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامیوں، اور قیامت تک رہیں گی یہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے۔ جو قرض میں مبتلا ہے، جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، جس کے کام اٹک گئے، رک گئے، وہ درود پاک کی کثرت کرے، پڑھتا رہے، انشاءاللہ الرحمن اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور درود پاک جو کثرت سے پڑھتے ہیں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بلاوا بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے اور کثرت درود پاک کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا ایک کلام سنیں گے اور اس کے بعد پھر اہل بیت کا بھی ہم نے ذکر کرنا ہے، ان کی بھی ایک منقبت سننی ہے۔ اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت، انشاءاللہ ان سے بھی برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ امام عالی مقام، امام عرش مقام کی منقبت سنیں گے۔ سبحان اللہ۔